الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صدر محفل، زینت محفل، حضرات علماء کرام، مہمان گرامی مرتبت، محترم سامعین حضرات، آج کی یہ تقریب سعید افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور راجی عقیدت و محبت ہے، اور اس کے ساتھ ہی حضور مناظر اسلام، سرمایہ اہل سنت، فخر علماء حضرت مولانا محمد سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حضور راجی عقیدت و محبت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ ہم اپنے بھائی کی اس طرح یاد منائیں گے، یہ بھی وقت آئے گا وہ دنیا سے چلے جائیں گے، کبھی تصور بھی نہیں آیا تھا۔ بہرحال جو آیا ہے اس نے جانا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو ہر ایک نے جانا ہے، علم والا ہو، عمل والا ہو، سرمایہ والا ہو، اقتدار والا ہو، سب نے جانا ہے۔ بڑے بڑے پرہیزگار اولیاء کرام وہ بھی چلے گئے، انبیاء بھی چلے گئے، بلکہ جن کے لیے اللہ نے ساری خدائی بنائی ہے وہ وقت آنے کے چلے گئے۔ یہ دنیا دار القرار نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، جانے کی جگہ ہے، گزرگاہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، چٹائی کے نشان آپ کے جسم پہ پڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ کھجور کی چٹائی سخت تھی، وہ نشان پڑے تو آپ کے کندھے پہ، آپ کے ہاتھ پہ، چہرے پہ جو لگا اس پہ نشان پڑ گئے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ، یہ دنیا کے بادشاہ، یہ دنیا کے غلیظ کتے، یہ نرم و نازک گداز بستروں میں قالینوں پہ سوئے، اور اللہ کے محبوب اس چٹائی پر۔ فرمایا عمر، میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی آیا، سفر سے آیا، درخت کے نیچے آرام کیا چند گھڑیاں، پھر چلا گیا۔ میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جن کے لیے اللہ نے ساری خدائی بنائی، اگر وہ رہنے کے لیے نہیں ہے تو ہم بھی یہاں رہنے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ گزرگاہ ہے،
پرے عہدہ جانے جدا توڑ چڑھے، جو اپنی زندگی کی بازی جیت کے گیا، جھولی بھر کے گیا، ایمان کے ساتھ گیا، سمجھیے وہ اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے چلا گیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نور اللہ، سبحان اللہ، ان کا تو تذکرہ کر کے ہم اپنی زبانیں پاک کرتے ہیں، ان کے ذکر سے دل پاک ہوتی ہے، ان کے ذکر سے روح پاک ہوتی ہے، ان کا جیسے بھی ذکر کیا جائے ایک مومن گویا نور کی آبشار میں دھل جاتا ہے، طیب و طاہر پاک و صاف ہو کے آتا ہے۔ ان کے ذکر تو ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم اور فضل فرمائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو مجھ سے ملے، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، سبحان اللہ، سوائے ابو بکر کے۔ اس کے احسانوں کا بدلہ قیامت میں اللہ عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر ان کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس سے بڑھ کر عزت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی مبارک ان کے لیے پیش کر دیا، فرمایا جب تک ابو بکر ہے میرے مصلی پہ اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کو اپنے مصلی میں اپنی زندگی میں کھڑا کیا، آپ نے نمازیں پڑھائیں۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال ایسے ہے جیسے موسلا دھار بارش ہوتی ہے، موسلا دھار بارش برستی، ایک جیسی برستی، وہ یہ نہیں دیکھتی نیچے پکا مکان ہے کچا مکان ہے۔ بارش برستی ایک جیسی برستی، وہ یہ نہیں دیکھتی نیچے کوئی باغ ہے یا غلاظت ہے۔ بارش برستی ایک جیسی برستی، یہ نہیں دیکھتی شہر ہے گاؤں ہے، اپنا ہے بیگانہ ہے، کوئی بھیگ رہا ہے، نہیں، بارش برستی۔ ہاں نیچے زمین میں فرق ہے۔ اگر زمین زرخیز ہو تو اس میں لہلہاتے کھیت اگ جاتی ہیں، اس میں کلی، گلاب، چنبیلی یہ پھول آ جاتے ہیں۔ اور اگر زمین ہی بنجر ہو تو اس میں پانی جمع ہو جائے گا، اور اگر زمین ویسے ہی شور والی ہو تو اس میں کیا ہوگا، اس میں پانی کھڑا بھی نہیں ہوتا، ضائع ہو جاتا ہے۔ زمین پتھریلی ہو تو پانی جمع ہو جائے گا، نہیں تو زمین ضائع ہوگی۔ بارش کا قصور نہیں ہے، بارش ویسے برس رہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارش برس رہی ہے، قیامت تک برستی رہے گی۔ ہمارے مخدوم و محترم مناظر اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے آپ کو وہ دل درد مند عطا فرمایا کہ جو دل ایک زرخیز دل کی روپ دھار گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بارش جیسے ہی ان کے دل پہ ہوتی گئی، اندر سے لہلہاتے ہوئے کھیت آ گئی، خوشبو آ گئی، کلیاں کھل گئیں، گلاب ہے، چنبیلی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے، اس رنگ سے بیان کرتے کہ انسان آنکھوں پہ قابو نہ پا سکتا۔ تو جس آقا کی کوئی شان بیان کرے، سرکار اسے محروم رکھتے ہیں، اسے اپنے دامن کرم میں لے لیتے ہیں، اسے اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ کوئی کسی کو کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرے، وہ اس کے احسان کا بدلہ چکا دیتا ہے۔ وہ تو کریموں کے کریم ہے، وہ تو رحیموں کے رحیم ہے، وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ کیا ان کے در پہ سخاوت نہیں؟ جو در مصطفیٰ کی سخاوت ہے کائنات میں کہیں اور سخاوت نہیں۔ آپ نے جھولیاں بھری اور جھولیاں بھری جیسے کہیں گلاب ہے، چنبیلی ہے اور رنگ ہے۔ اسی طرح حضور مناظر اسلام، ان کے لہجے میں عجب اتفاق تھا، قرآن پڑھتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قرآن کے انوار نازل ہو رہے ہیں۔ اس انداز سے پڑھتے، اس محبت سے پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، بیان کرتے تو قائد اہل سنت وہاں موجود تھے۔ وہ کہنے لگے سعید صاحب ذرا قرآن پڑھیے، بار بار پڑھیے۔ تو جب وہ قرآن پڑھتے اس لہجے میں پڑھتے تھے
کہ گویا انسان کے دل پہ اتر رہا ہے. یہ اللہ کی عطا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. پھر اللہ نے ذہن مبارک اتنا ذکی عطا فرمایا تھا، اگر کوئی مخالف آپ کے سامنے کوئی بات کرتا، ابھی اس کی زبان پہ آدھی بات ہوتی تھی، جواب ان کی زبان پہ پہلے آ جاتا ہے. یہ اللہ کی عطا ہے، رب تعالیٰ کا کرم ہے. تو اللہ کے محبوب کی رحمت کی بارش برستی ہے. رحمت کی بارش برستے ہوئے رحمت دو عالم سر فرمایا، بعض زمینیں پتھریلی ہیں کہ پانی جمع ہو جاتا ہے. یہ زرخیز بھی تھے، پانی بھی جمع تھا. آؤ جس نے لینا ہے جھولیاں بھر بھر کر لے لو. شیخ کلونی ایک فیض کا دریا جاری تھا. کہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پاک پڑھائی جا رہی ہے، دورہ قرآن ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بندے کا کمال نہیں ہے، یہ کمال والے نبی کا کمال ہے کہ وہ جس سے چاہے اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا درد لے لیتا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم ہے. سرکار نے ایسے نظر ڈالی ہوگی اور جن کو پسند کیا ان میں سے ایک سید حسن بھی آ گئے. آجا میرے دامن میں آجا، دین کی خدمت کر. جو دین کی خدمت کرتا ہے ایسے نہیں کرتا، اس کی کمر کے پیچھے محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوا. تو اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عنایت عطا فرمائی کہ آپ کہ دامن کرم سے وابستہ لوگ، آپ کے دامن کرم سے وابستہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال تھے. اب ہمارے حضرت، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عنایتوں سے مالا مال کیا، علم دیا. یہ علم آگے استعمال کرنا جانتے تھے. یہ علم اس کے ایک ایک بات سے کئی پہلو نکالتے تھے. کوئی اگر غیر مذہب آ جاتا، کوئی بات کرتا، سرکار کی شان پہ بات کرتا، اللہ کی وحدانیت پہ بات کرتا، کوئی بات کرتا، سید حسن کبھی کسی مقام پر ایک مرتبہ بھی ٹھوک کر نہیں کھائی ہے. یہ اللہ کی عطا ہے. جس نے بھی جو سوال کیا ہے اس کو مطمئن کر کے چھوڑا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی انسان کہتا ہے پھر صحیح جواب، لیکن بڑے بڑے مجمع میں کھڑے ہو کہنا میرے سچے سچے دین تھے، کسی نے کوئی اعتراض ہے تو بولو، میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ ہر آدمی نہیں کہہ سکتا. یہ وہی ہے جس پر اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. حضور رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کسی بندے کو خیر و بھلائی دینا چاہتا ہے تو فقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. وَأَلْهِمْهُ رُشْدَهُ، اور اپنا رشد اس کو الہام کرتا ہے. کبھی کبھی ایسے جواب کہتے میں حیران ہو جاتا تھا یہ جواب کہاں سے آ گیا، لیکن وہ بات کرنے والا بات کرتا تھا، اچانک اس کے ذہن میں جواب آ جاتا. تو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، عنایتیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ غلام محمد آباد میں وہ اسی طرح تربیت نشست ہوتی تھی، بیان کر رہے تھے. بیان کرتے ایک غیر مسلم اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کوئی ایسا سوال کیا جو کسی کے تصور میں نہیں تھا. ابھی سوال آدھا اس کے ذہن میں تھا، جواب پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی عنایت، یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. پھر اللہ نے ان کو کتنا نوازا ہوگا. علم کی دولت دی تھی، کتنا نوازا ہے اب اس کا اندازہ لگائیے. حضور رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا اور یعلمہ، کہ جو مسجد میں گیا وہ اس ارادے سے گیا کہ دین کی کوئی بات سیکھوں یا سکھاؤں، دین کی بات سیکھوں یا سکھاؤں، اس کے لیے حج کا ثواب ہے، پورے کے پورے حج کا ثواب ہے. ایک حج کا ثواب. حج انسان کو یوں پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو. یہ تو روزانہ ہی پاک ہوتے، روزانہ ہی نبی کی رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتے تھے، جب باہر آتے تھے پھر طیب ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے. یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی عنایت ہے کہ وہ سرکار دو عالم ارشاد ہے کہ جو مسجد آیا اور یہاں آپ نے مسجد میں بیٹھ کر پورے قرآن کا درس دیا، قرآن پاک کی تفسیر کا درس دیا، دورے کروائے،
بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی. کتنی مرتبہ گئی؟ ایک مرتبہ جانے سے حج کا ثواب ہے. حج کا ثواب سے انسان یوں باہر آتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر ہے. کوئی گناہ نہیں ہے، جتنی بھی غلطیاں ہو رب معاف کر دیتا ہے. تو جو مصطفیٰ کے دین کے لیے اس کے گھر آ گیا اور دین کا پرچار کیا، وہ کیسے پاک و صاف ہوا ہوگا؟ بار بار پاک ہوتا ہے تو گویا اس کی روح اجل جاتی ہے، اس کی روح نورانی ہو جاتی ہے، اس کی روح میں اللہ کی رحمت اور برکتیں داخل ہوتی ہیں. اللہ رب العزت اپنی رحمت اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، وہ یہی تعلیم دیتے تھے، اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، نماز روزے کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو خلق حسن کی تعلیم دیتے تھے، اچھے برتاؤ کی تعلیم دیتے تھے، کسی کا حق نہیں چھیننا اس کی تعلیم دیتے تھے. اپنے بچوں کو بٹھا کے کہتے تھے بیٹا کسی سے زیادتی نہیں کرنی، کوئی ظلم نہیں کرنا. اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کسی کو تکلیف نہیں دینی. یہ خیر کی تعلیم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیم دے رہے ہیں. ایسے کے لیے حضور